ہارون شریف ماہر معاشیات ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ہارون شریف صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ سب سے پہلے تو آپ بتائیے گا، سعودی عرب کی جانب سے بھی معیشت کو مستحکم کرنے کے لیے $8 ارب دینے کا اعلان کیا گیا ہے، کس طرح سے دیکھ رہے ہیں آپ اس کو، اور مزید کون کون سے ممالک آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان میں سرمایہ کاری کریں گے اور پاکستان کی معیشت کو فائدہ دے سکیں گے؟ جی زینب، پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ سعودی عرب اور ہمارے جو دوست ممالک ہیں چین، یہ پاکستان کو سٹرونگر اکانومی کے طور پہ دیکھنا چاہتے ہیں، اور انہوں نے یہ انٹینٹ جو ابھی آپ دوبارہ کہہ رہی ہیں یہ بار بار شو کر رہے ہیں کہ ہم آپ کی ہیلپ کرنا چاہتے ہیں، انویسٹ کرنا چاہ رہے ہیں۔ اب یہ پاکستان کے اوپر ہے کہ ہم اس کو انویسٹمنٹ کو کس طرح مٹیریلائز کرتے ہیں، اور ہمارا ٹریک ریکارڈ یہ ہے کہ ہم ڈپازٹ لے لیتے ہیں لیکن ہم اس کو انویسٹمنٹ میں کنورٹ نہیں کر پاتے۔ اور میں بارہا کہہ چکا ہوں، کیونکہ میں خود 6 سال پہلے یہ نیگوشیٹ کرتا رہا ہوں، کہ یہ انویسٹمنٹ پرائیویٹ سیکٹر میں آئے گی، حکومت کے اندر آنی مشکل ہے، اور پرائیویٹ سیکٹر کے لیے حکومت کو سپیس اور پالیسیز اگر کوئکلی بنائے، جو ہمارے ترجیحی سیکٹرز ہیں، جاب کریٹ کرتے ہیں، ایکسپورٹ کرتے ہیں، اور اس کے لیے سسٹم بنائے، تو یہ بالکل انویسٹمنٹ یہاں پر آنا شروع ہو جائے گی۔ ریفائنری کا اچھا منصوبہ ہے، لیکن ریفائنری بنتے بنتے کوئی 7-8 سال لگتے ہیں، اللہ کرے کہ لگ جائے۔ لیکن سر ریفائنری کا منصوبہ جو ہے، پہلے بھی ایم او یو بھی سائن ہوا اور بڑی خوشخبریاں بھی سنائی گئیں، لیکن وہ میچور نہیں ہو سکا۔ اب خبریں یہ ہیں کہ جو ہے ایران پہ پابندیاں ختم ہونے کیونکہ جا رہی ہیں، تو اس حوالے سے سعودیہ جو ہے اس کا انٹرسٹ اس میں دوبارہ بڑھ گیا ہے، اور یہ اب بننے کے چانسز ہیں۔ تو کیا ہم اس بات کی توقع رکھیں کہ اب واقعی یہ ریفائنری بن جائے گی؟ عمران صاحب، بات یہ ہے کہ یہ جب ریفائنری نیگوشیٹ کی تھی تو میں اس وقت ٹیم میں تھا، پھر ہم نے فیزیبلٹی کروائی، اور اس میں ایک تو ڈیلے بھی ہوا، لیکن جو ریٹرن تھا ان کی انویسٹمنٹ پہ وہ ان کی توقعات کے مطابق فیزیبلٹی میں نہیں تھا۔ پھر کچھ ایڈجسٹمنٹس کی گئیں، لیکن پھر کچھ حالات بدل گئے۔ اب دوبارہ سے رینیوڈ انٹرسٹ ہے، اور آپ کی بات میں وزن ہے، کیونکہ ہم تقریباً سب تیل جو ہے جی سی سی کے ممالک سے خریدتے ہیں۔ اگر آلٹرنیٹ مل جاتا ہے ایران، تو جی سی سی کے ممالک چاہیں گے کہ یہاں کچھ انویسٹ کر کے اٹریکشن پیدا کریں، اور خاص طور پہ بلوچستان میں کریں۔ میری ابھی بھی بڑی اس کے اوپر سٹرونگ رائے ہے کہ اگر یہ منسٹری آف پیٹرولیم کے پاس معاملہ رہے گا تو آگے نہیں چلے گا۔ اس کے لیے ہمیں ایک پرائیویٹ سیکٹر کا کنسورشیم بنانا چاہیے جو اس ریفائنری کے پروجیکٹ کو پروفیشنل بنیاد پر 24/7 کی بنیاد پر فیزیبلٹی بنا کے آگے لے کر چلے۔ حکومت کو اس سے ذرا بیک سیٹ لے لینی چاہیے۔ اچھا سر، یہ فرمائیے کہ قطر نے بھی $2 ارب جو ہیں وہ دینے کا وعدہ کیا، اور مزید جو ہے وہ سرمایہ کاری جو ہے اس میں اپنا انٹرسٹ شو کیا۔ میری کل رات ایک بہت اعلیٰ حکومتی جو نمائندے ہیں ان سے بات ہو رہی تھی، اور وہ مجھے بتا رہے تھے کہ قطر اور بہت سارے عرب ممالک ہیں جن کا اس وقت واقع ہی بڑے خلوص کے ساتھ یہ کنسرن ہے کہ وہ پاکستان میں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں۔ تو کیا واقع ہی یہ انویسٹمنٹ گیم چینجر ثابت ہو سکتی ہے؟ جی میں بالکل جیسے پہلے کا کوئی دو رائے نہیں ہے، اور وہ جو پاکستان میں انویسٹ کرنا چاہ رہے ہیں اس کی 2 وجوہات ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ وہ اپنی ویسٹ میں جو بہت زیادہ ہائی ایکسپوجر ہے اس کو کم کرنا چاہ رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے دیکھ لیا ہے کہ اس کا ریٹرن ہمیں وہ نہیں مل پا رہا، اور رسکس بھی ہیں، کیونکہ جتنا تیل کا پیسہ یا ایل این جی کا آتا ہے واپس امریکہ اور ویسٹ میں ری انویسٹ ہو جاتا ہے۔ اب ان کے پاس یہ کیش کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن ہمیں سمجھنا یہ ہے کہ جو عرب ممالک ہیں یہ چین کی طرح نہیں ہے، ان کو کوئی انڈسٹری نہیں لگانی آتی، ان کے پاس وہ سکلز نہیں ہیں۔ دیکھیں نا، چین تو ریلوکیٹ بھی کر سکتا ہے، ٹیکنیکل لوگ بھی بھیج سکتا ہے، یہ صرف پیسہ لگا سکتے ہیں، اور یہ پیسہ لینے کے لیے پاکستان کو بڑے مضبوط مینجمنٹ کے سٹرکچر، لوگ، پروفیشنلز کو سامنے لانے کی ضرورت ہے جو اس پیسے کو مینج کر سکیں۔ یہ بالکل گیم چینجر ہو سکتا ہے، لیکن اگر ہم اپنا مائنڈ سیٹ بدلیں، خالی لون لینے سے نکلیں، اور میں پھر سے عرض کر رہا ہوں کہ آپ ایک یہ بورڈ آف انویسٹمنٹ کو یا کسی کو پرائیویٹ سیکٹر پہ بالکل سر بہتر پالیسیز بنا کر اسے فائدہ لیا جا سکتا ہے۔ اور سر یہ بھی خبریں آ رہی تھی کہ آپ نے ہرمز کی بندش کے بعد آئل ریفائنری لگانے کے حوالے سے امکانات بڑھ گئے ہیں، اور اس پر سعودی عرب پاکستان میں آئل ریفائنریز جلد لگا لے گا، لیکن ٹھیک ہے وہ آپ اس پر بات کر چکے ہیں۔ سر یہ بھی بتائیے گا کہ لوڈ شیڈنگ اور گیس کا بحران اس وقت پاکستان کا بڑا مسئلہ بن چکا ہے، تو کچھ یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ ایل این جی کے 4
کارگو جو ہیں وہ 5 روز میں پہنچیں گے اور قطر سے گیس آتے ہی لوڈ شیڈنگ ختم ہو جائے گی. گیس کا بحران جو تھا, لوڈ شیڈنگ ہو رہی تھی, وہ بھی ختم ہو جائے گی. تو سر کیا لگتا ہے اس کے کتنے امکانات آپ کو نظر آ رہے ہیں؟ اویس لغاری صاحب نے سر یہ جو بیان جاری کیا ہے, تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ گرمیاں چین سے گزر جائیں گی؟ مشکل دکھائی دیتا ہے جی, کیونکہ لوڈ شیڈنگ کے 3 وجوہات ہیں. پہلی وجہ درست ہے کہ قطر سے سپلائی میں ڈسرپشن آئی ہے, لیکن قطر کا اگر آپ سٹیٹمنٹ پڑھیں تو انہوں نے کہا تھا کہ ہماری گیس کی پروڈکشن کو دوبارہ نارملائز ہونے میں کچھ سال لگیں گے. لیکن اگر 1-2 ہمارے پاس آ رہے ہیں کارگوز تو اچھی بات ہے, لیکن اس کے 2 بہت بڑے اینگل ہیں. کوئی اس میں ہمارے پاس بڑا کلیئر ہے کہ ہمارا ڈسٹریبیوشن کا سسٹم بہت کمزور ہے, اور ہماری جو پاور سیکٹر کی گورننس ہے وہ اس کو تو بہت ہی ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. کبھی ہم سولر پہ انسینٹیو کھینچتے ہیں, کبھی لگاتے ہیں. سو وی نیڈ ٹو لک ایٹ دیز اینگلز تاکہ ہماری سمر میں بھی بجلی آتی رہے اور انڈسٹری کو بجلی مل پائے, تاکہ ان کی ڈسرپشن نہ اور اچھی قیمت پر مل پائے. اچھا سر, یہ فرمائیے گا کہ موجودہ جو ایران اسرائیل جنگ ہوئی اس کے بعد اب میڈیا رپورٹس یہ ہیں کہ دبئی میں پاکستان سے جو پیسہ جا رہا تھا وہ رک گیا یا اس میں کی منتقلی میں کمی ہو گئی ہے. تو کیا اب یہ امید کی جا سکتی ہے کہ سرمایہ دار اپنا پیسہ پاکستان میں انویسٹ کریں گے؟ اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ بہت سارے جو دبئی میں انویسٹ کر چکے ہیں وہ بھی اب سرمایہ وہاں سے واپس لانا چاہتے ہیں. کیا واقعی ہی ایسی کوئی صورتحال ہے؟ جی دیکھیے, پہلے تو سمجھنا یہ چاہیے کہ دبئی میں جو سرمایہ جاتا ہے اس کی کیا نوعیت ہے. وہ سرمایہ ان لوگوں کا جاتا ہے جن کے پاس سرپلس پیسہ ہے اور وہ اس کو ریئل اسٹیٹ میں یا کچھ اور ایسٹس کے اندر انویسٹ کرتے ہیں. وہ انڈسٹریاں نہیں لگاتے, وہ سرمایہ کوئی جاب کریشن کے لیے نہیں جاتا. یہ انویسٹر کا پیسہ ہے جو ریلیٹیولی شارٹ ٹرم ہوتا ہے. اب اگر وہ پیسہ یقیناً وہاں نہیں جا رہا ہوگا, کیونکہ دبئی کا جو سیف ہیون کا کانسیپٹ جو ہے وہ کمزور پڑ گیا ہے. اب کیا وہ پیسہ پاکستان میں لگے گا یہ وقت بتائے گا. جو میری نالج ہے, یہ انویسٹر جو ہے یہ مزید دنیا کی مارکیٹس کو دیکھ رہے ہوں گے کہ کہاں سیف ہے. دیکھیں, انویسٹر ایسا جو ہوتا ہے وہ پیسہ وہاں رکھتا ہے جہاں اس کو میکسیمم سیکیورٹی دکھتی ہے. پاکستان کو بڑی تیزی سے اپنے انویسٹمنٹ کلائمیٹ پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. اچھا سر, یہ فرمائیے گا کہ آپ کیونکہ عالمی مارکیٹ پہ, عالمی منڈیوں پہ بھی نظر رکھتے ہیں, ایک یہ بڑا $1 ملین کویسچن ہے. لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ دبئی کی اکانومی اور دبئی کے معاملات کب تک دوبارہ سٹیبل ہو جائیں گے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ دبئی دوبارہ پیک پہ جانے میں کتنا وقت لے گا؟ جی, اگر آپ سمجھیں جو یونائٹڈ عرب ایمریٹس ہے وہ بہت ساری چھوٹی چھوٹی سٹیٹس کا مجموعہ ہے. دبئی ایک سٹیٹ ہے جو کہ ان کا بڑا ٹریڈ کا ہب بن گیا تھا, ٹورزم کا ہب بن گیا تھا, اور کارپوریٹ ہیڈ کوارٹر سارے وہاں بیس تھے. بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ دبئی جو ہے اس کا اتنا بڑا انفراسٹرکچر اور بجٹ ہے, وہ دبئی اس کو خود سے سسٹین نہیں کر رہا تھا. ابو دھابی اس میں آدھا پیسہ ڈالتا ہے کیونکہ ابو دھابی کے پاس تیل ہے. اب جو صورتحال پیدا ہوئی ہے کہ وہاں پر کاروبار زندگی اور ٹورزم اور چیزیں کم ہوئی ہیں, اٹ آل ڈیپینڈز کہ اس کو ابو دھابی سبسیڈائز کرنا چاہتا ہے اور کس حد تک کرنا چاہتا ہے. میری ذاتی جو اسیسمنٹ ہے, دبئی کو دوبارہ نارملائز ہونے میں ابھی کچھ سال لگیں گے. اچھا سر, یہ فرمائیے گا کہ یہ بھی کچھ ماہرین کا خیال ہے کہ دبئی والی جو انویسٹمنٹ ہے وہ خاص طور پہ کراچی پورٹ اور پھر گوادر پورٹ جو ہے اس پہ بہت کچھ جو ہے منتقل ہو سکتا ہے. کیونکہ آپ ایک پریکٹیکل انسان ہیں تو ہم آپ سے اس لیے جاننا چاہتے ہیں کہ کیا واقعی ہی پاکستانی جو ہیں اس خوشخبری کا انتظار کریں؟ کیا واقعی ہی ایسا ممکن ہے؟ جی, ابھی تو ہماری پورٹس جو ہیں جو تھوڑا بہت وہاں پر ایکسپینشن ہوئی ہے موومنٹ کی, کارگوز کی اور شپس کی, وہ ٹرانس شپمنٹس کی ہے. ٹرانس شپمنٹ ٹرانزٹ ہوتا ہے کہ آپ وہاں پر آتے ہیں, ریفیولنگ کرتے ہیں اور آگے چلے جاتے ہیں. ہمیں ٹرانس شپمنٹ کی بھی فیسلٹیز بڑھانی ہے, لیکن مینلی تو ہمیں پورٹ ہینڈلنگ, لوڈنگ, ان لوڈنگ. اب یہ انویسٹمنٹ کے لیے اگین اس منسٹری کو بہت تیزی سے ترجیحی بنیاد پہ پالیسیاں بنا کے دنیا کے انویسٹرز کو, بڑی بڑی شپنگ کمپنیاں جو دبئی سے
ڈیورسیفائی کر سکتی ہیں ان کو لانا پڑے گا. اس کا ایک سیاسی اینگل بھی ہے. ہماری جو اشرافیہ ہے خاص طور پہ ایون سیاسی, ان کا دبئی کی اشرافیہ کے ساتھ بڑا ڈائریکٹ لنک ہے, اور وہ جو لنک ہے وہاں پر تھوڑا سا کانفلکٹ آف انٹرسٹ آتا ہے. لیکن ملک کے انٹرسٹ میں اس وقت پورٹ اور مرین ٹریڈ پاکستان کے لیے ونر ہو سکتا ہے, پرووائیڈڈ کہ ہم پروفیشنلز کو دے کے اس کے اوپر ہنگامی بنیاد پر کام شروع کریں.